ایک نیک شخص تھا جس کا نام تھا ابراہیم. اس کے پاس اس کا دوست آیا اور کہنے لگا کہ ابراہیم بھائی پریشانی ہے, کچھ قرضہ چاہیے, 1 سال میں واپس کر دوں گا. ابراہیم صاحب نے انہیں قرض میں رقم دے دی اور اپنے رجسٹرڈ میں نوٹ کر لیے, جیسے نارملی رجسٹرڈ میں نوٹ کر لیتے ہیں. تھوڑی عرصہ گزرا کہ جنہوں نے قرضہ دیا تھا ان کا انتقال ہو گیا. مدت گزرتی گئی, قرضہ واپس نہیں آیا. ابراہیم صاحب کی جو بیوی تھی اس نے ایک دن اپنے شوہر کے کچھ رجسٹرڈ ڈاکیومنٹس چیک کرنے شروع کیے تو اس میں یہ قرض کی رقم لکھی ہوئی تھی. اس نے رابطہ کیا کہ میرے شوہر نے آپ کو اتنی رقم بطور قرض دی تھی, آپ وہ واپس کر دیں. اس نے کہا میں نے کب قرض لیا تھا, میں تو کوئی قرض نہیں لیا. اس نے آس پاس سے تھوڑی کوشش کی لیکن وہ مان نہیں رہا تھا کہ میں نے کوئی قرض لیا ہے. لوگوں نے کہا ابراہیم صاحب نے اگر لکھا ہے قرض رجسٹرڈ میں, اس کا مطلب اس نے دیا تھا, اور وہ منع کر رہا کہ میں نے نہیں لیا تھا. اس پر تھوڑا سا مورلی پریشر ڈیولپ کیا گیا. تو اس کے بعد تھوڑا سا پریشر بڑھا تو اس سے ہاں قرض لیا تو تھا, دیا تھا, میں نے تو دے دیا تھا, میں نے واپس کر دیا تھا. کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ابراہیم صاحب غلط نہیں لکھتے. مارکیٹ میں بات ہوتی ہے بعض لوگوں کی کہ یار یہ آدمی سچا ہے, یہ آدمی سچا ہے, غلط بیانی نہیں کرتا. بس ابراہیم صاحب غلط تو نہیں لکھ سکتے تھے. تو اس نے کہا میں نے تو دے دیا. اب بات کسی صورت جب نہ بنی تو اس بیوہ عورت نے عدالت میں کیس کر دیا, قاضی کے پاس مقدمہ دائر کر دیا کہ میری پیمنٹ مجھے چاہیے, میرے شوہر نے انہیں اتنا قرض دیا تھا جو واپس نہیں یہ دے رہا. کیس کی کارروائی شروع ہوئی. جب کیس کی کارروائی شروع ہوئی تو جب قاضی صاحب نے دونوں طرف کی باتیں سنی تو قاضی صاحب نے کہا جب یہ مان رہے ہیں کہ میں نے لیا تھا اور لکھا ہوا ہے کہ اس نے دیا تھا, اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے واپس کر دیا, تو آپ کو واپس نہیں ملا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس. آپ نے چونکہ دعویٰ کیا ہے تو آپ گواہ پیش کرو یا کوئی ثبوت پیش کرو, یا اگر آپ کے پاس گواہ یا ثبوت نہیں ہے تو جس کے خلاف دعویٰ ہے وہ قسم لے لے گا. یہی ایک اصول ہوتا ہے. تو اس نے کہا میرے پاس دیکھا کہ نہ کوئی گواہ اور ثبوت نہیں ہے, مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ اگر یہ قرضہ واپس کرتے تو میرے شوہر لکھ لیتے کہ اس نے مجھے پیسے واپس کر دیے, ان کی پریکٹس تھی. تو قاضی صاحب نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے وہ قسم لے لے کہ اگر اس نے قرضہ واپس کر دیا ہے تو. اس نے اللہ کی قسم لے کر کہا کہ میں نے پیسے واپس کر دیے, اللہ کی قسم میں نے پیسے واپس کر دیے. اور یوں کر کے اس نے قسم لی, جھوٹی قسم کھائی اس نے. ظاہر پر فیصلہ ہوتا ہے, سامنے ایک ریئلٹی آئی, اس کے مطابق قاضی صاحب نے فیصلہ کر دیا, اس سے گویا کہ پیسے واپس کر دیے. یہ خوش کہ میں بچ گیا, میں نکل گیا, میرے فیور میں فیصلہ ہو گیا. اب عورت جانتی تھی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. جیسے ہی وہ شخص جھوٹی قسم کھا کر کمرائے عدالت سے باہر نکلنے لگا, ابھی سیڑھیوں تک نہیں پہنچا تھا, دھڑام سے گرا اور مر گیا. لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی, کوئی معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اور جا کر اس عورت سے رابطہ ہوا کہ محترمہ معاملہ کیا ہے. عدالت نے تو اس کے فیور میں فیصلہ دے دیا اور اس کو اچانک یہ گرا اور موت آ گئی. کوئی سمپٹمز تو تھے ہی نہیں, کوئی اسی صحت مند آدمی تھا. عورت نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ یہ جھوٹا تھا, یہ خوشی جا رہا تھا کہ میں عدالت سے بچ گیا, میں کورٹ سے بچ گیا, میرے فیور میں فیصلہ ہو گیا, مگر میں نے میرے رب کے حضور دعا کی, مولا تو جانتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے, اس شخص کو نشان عبرت بنا. میں مظلوم تھی, اس نے ظلم کیا تھا ہم پر, اور جیسے ہی یہ کمرہ عدالت سے باہر نکلا دھرام سے گرا, مرا, اور میں نے رب کا شکر ادا کیا, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری دعا قبول فرما لی. خیر کچھ عرصے کے بعد اس عورت کے گھر پر ایک اور عورت آئی اور جا کر اس کو رقم واپس کی کہ میں اسی کی بیوہ ہوں جو جھوٹی قسم کھا کر مر گئے تھے, تمہارا شوہر سچا تھا, میرا شوہر جھوٹا تھا, یہ لو رقم, اور ہمیں دعا میں یاد رکھنا. ایک لاجیکل بات کر رہا ہوں, برائی کا انجام برا, اچھائی کا انجام اچھا. جو اچھا کرے گا اچھا پائے گا, جو برا کرے گا برا پائے گا.